شک نہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ معلم کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو فیض دے گا. تنہا کتاب جو ہے وہ کافی نہیں. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطاعت، اور دونوں سے اگر اکٹھا باہم تمسک کرو گے، ان تمسک تم بہما، اگر باہم ان دونوں سے تمسک کرو گے پھر نجات پاؤ گے. وہ جو ہم زمانہ ظہور کی مثال دے رہے ہیں کہ خواتین اپنے فیصلے جو ہیں وہ قرآن سے کریں گی، یعنی انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہوگی. قرآن کی تعلیم جو ہے وہ بغیر معلم کے پڑھانے کے، بغیر معلم کی تشریح اور تفسیر اور تعویل کے مکمل نہیں ہوتی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے جو فرامین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے قائم کے زمانے میں، اپنے بیٹے قائم کے زمانے میں، کہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ جگہ جگہ خیمے لگائے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم، یعنی ہمارے فرامین کی روح سے قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور اس انداز سے دے رہے ہیں جس طرح یہ نازل ہوا ہے. یعنی لوگوں کو اصلی حقائق جو ہیں وہ قرآن کے بیان جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی برکت سے ہمارا نظام تعلیم ہو، نظام تربیت ہو، ہمارا کلچر ہو، ہماری تہذیب ہو، ہمارا رہن سہن ہو، ہر چیز کے اندر امام جو ہیں اس کو اس انداز سے ہماری زندگیوں میں اور ہمارے تمام امور میں قرآن کو شریک قرار دیں گے. البتہ اس نہج سے، جس نہج سے یہ نازل ہوا ہے، اور جس طرح محمد و آل محمد کے فرامین کی روشنی میں یہ تفسیر اور تعویل ہوا ہے، ان تمام تر جو علوم قرآن ہیں اس کے ساتھ یہ ہماری زندگیوں میں شریک ہوگا، تاکہ پھر ہم اس سے صحیح درس لیں. یعنی ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا. امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نہج بلاغہ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ قائم کے آنے سے پہلے جو ہے لوگ اپنی ہوائے نفس کو آگے رکھیں گے اور قرآن کو پیچھے رکھیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کے معنی جو ہے وہ قرآن سے کریں گے، قرآن کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق پیش کریں گے اپنے مفادات کے لیے. لیکن جب ہمارے قائم کا زمانہ آئے گا، قرآن آگے ہوگا اور لوگوں کی جو ہوائے نفس ہے، خواہشات ہیں، وہ اس کے پیچھے ہوں گی. ایک اور جگہ پہ میں دیکھ رہا تھا روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے، ان کی جس جاہلیت سے جنگ تھی وہ تنزیل قرآن تھا. یعنی اس زمانے میں لوگ جو ہیں وہ لکڑی اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے. رسول اللہ نے قرآن کے نزول کے ساتھ لوگوں کو پروردگار کی توحید کی طرف دعوت دی. لیکن جب ہمارا مہدی قائم جب ظہور فرمائیں گے، فرماتے ہیں تعویل قرآن کی جنگ ہوگی. کیا مطلب یہ ہے کہ لوگ قرآن کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر امام مہدی کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں گے. جیسے آپ دیکھیں مولا امام حسین سے بھی انہوں نے جو جنگ کی تھی اس میں وہ سارے قاری قرآن تھے، اپنی طرف سے وہ قرآنی آیات، اور انہی کے ذریعے وہ ثابت کرتے تھے کہ امام حق جو ہے وہ فلاں ہیں اور یہ جو ہے یہ خارج اسلام ہے. وہی کام جو ہے امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے دور میں ہوگا کہ مختلف مکاتب فکر، مختلف جو ادیان ہیں، وہ قرآن جس طرح انہوں نے اپنی مرضی کا تفسیر کیا ہوگا، اس تفسیر اور تعویل کو سامنے رکھتے ہوئے امام مہدی اسلام اللہ علیہ کے مد مقابل ایک محاذ کھڑا کریں گے. وہاں امام زمان اجل اللہ فرج الشریف قرآن کے سچے حقائق جو خداوند کریم نے نازل کیے قلب مبارک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے ذریعے تمام اوصیاء تک پہنچے، ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی صحیح تفسیر اور سچی تعویل بتا کر اس پہ جنگ کریں گے. اور مسلمانوں کے اندر جو جنگ ہوگی وہ ہوگی قرآن پر. وہ قرآن سے اپنا جو شیطانی مقاصد ہیں وہ پورے، جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ ہر طرح کا آدمی قرآن سے اپنی مرضی کا استفادہ کر رہا ہے. اپنی جو اغراض ہیں، چاہے وہ اغراض درست ہیں یا غلط ہیں، وہ لاتے ہیں قرآن کی آیت کو، قرآن کی آیات سے مختلف معنی اپنی مرضی کے نکالتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنا مدعا جو ہے وہ اسے سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک عام آدمی تو پریشان ہو جائے گا نا، وہ کہے گا ادھر بھی علماء بیٹھے ہیں، ادھر بھی علماء بیٹھے ہیں، تو پھر حق کہاں ہے؟ وہ جو حق ابھی مخفی لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ حق مخفی ہے اور کہاں ہے، امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوگا، برملا ہوگا کہ امام جو ہیں حقائق کو، یعنی تعویل قرآن کو، حقائق قرآن کو اس طرح ظاہر کریں گے کہ یہ سارے جھوٹے مکاتب، جھوٹے فرقے، یہ سارے شیطانی عزائم ختم ہو جائیں گے. ایک دین، ایک ہی تشریح اور ایک ہی تعویل کے ساتھ جو مکتب اہل بیت کی ہوگی انشاءاللہ،
پوری دنیا پہ نافذ ہوگا. یہ تو یہاں